سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں انسان جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے بات کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے جس سے دوسرے انسان ہم سے بات کرنے کے لیے ترسے. مطلب کہ ہم جب کسی کے پاس جائیں, جب ہم اس سے بات کریں تو اس کو اتنا ایزی فیل ہو, وہ مطلب کہ وہ کہے کہ یار یہ مجھ سے پھر دوبارہ بات کرے, اس کا دل کرے کہ اس سے بات کرے, اس کے پاس بیٹھے, اس کے ساتھ تعلق بنائے. اسی طرح مجھے ایک حکایت یاد آ رہی ہے. حضرت شیخ سعدی نے ایک بڑا خوبصورت انداز میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک غلام تھا. وہ غلام اس سے فرار ہو گیا. جب وہ غلام اس سے فرار ہوا تو اس نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. تو اس نے سب درباریوں کو حکم دیا کہ اپنے جو جرنیل تھے وہ حکم دیا کہ اس کو بلایا جائے, جہاں پر بھی آئے اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آئے. جب اس نے یہ حکم دے دیا, اب سارے پولیس, اس کے فوجی افسران, اس طرح وہ سب چکنا ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اب تو یہ ڈھونڈنا بھی پڑے گا, چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کو ہم ڈھونڈیں گے. اسی طرح اب جب وہ شخص وہاں سے بھاگا نا اس کے دربار سے, اس کے ذہن میں یہ بات پہلے سے تھی کہ اب میں بھاگ رہا ہوں, بیٹا غلام ہوں. اس وقت کے زمانے میں جب غلام بھاگ جاتا تھا تو یہ بہت بڑی, جس کا غلام تھا اس کی توہین سمجھی جاتی تھی کہ اس شخص کا غلام بھاگ گیا تو پھر وہ بادشاہ کا غلام تھا, وہ تو آٹومیٹکلی اس کو قتل کرتا, اور اس وقت کی سزا بھی یہی تھی. تو اب وہ ہر جگہ چھپا, اسے کہیں سکون نہیں ملا کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ مجھے سپاہی ڈھونڈ لیں گے. اس نے پھر معافی مانگنے کے لیے اس نے ایک ذہن بنایا اور وہ چل پڑا. جب وہ چل پڑا تو اس نے بادشاہ کے دربار پہ جیسے ہی اندر داخل ہوا حال میں, تو بادشاہ کو اتنا غصہ آیا, اس نے فوراً حکم جاری کر دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے, اس کو پھانسی لگا دی جائے. اچھا وہ شخص چل پڑا, سپاہیوں نے پکڑ کے اس کو لے گئے. جب سپاہیوں نے پکڑ کے لے گئے تو جیسے ہی وہ مقتل کی جگہ پہ کھڑا تو اس کے دل سے یہ جملے نکلے کہ اے اللہ پاک, میں نے غلطی کی ہے, میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے, لیکن اے اللہ پاک اس غلطی کی سزا, ٹھیک ہے میں بے گناہ ہوں, میرا کوئی جرم بھی نہیں ہے, لیکن میری وجہ سے بادشاہ کو کوئی تکلیف نہ ہو. جب اس کے منہ سے, اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو یہ الفاظ اس وقت جو موجود تھے وہ فوراً بھاگتے چلے گئے اور بادشاہ کو خبر کی. جب بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ کانپ اٹھا. اس نے کہا ایک ایسا شخص جو معافی مانگنے کے لیے آیا, میں نے اس کی بات نہیں سنی, پھر اس کو دھکیل دیا اور وہ اتنا نرم, اس نے اس کو معاف کر دیا. جب معاف کیا بادشاہ نے تو اس کو انعام و اکرام سے نوازا. اسی طرح مجھے اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یاد ہے کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. یعنی کہ اس کے اخلاق, اس نے کتنی نرمی سے بات کی ہے, کتنی اہمیت اس کے دل میں, حالانکہ وہ برا بلا کہتا. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ وہ شخص جب اس کو پکڑا تو برا بلا کہتا, اس شخص بادشاہ کو گالیاں بکتا, لیکن اس نے اس کے باوجود اس نے اس کو معاف کیا اور اس کے لیے دعا کی کہ اللہ پاک میری وجہ سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اس نے نرمی دکھائی. ہمارے اخلاق میں, ہمارے زبان میں, ہمارے طریقوں میں نرمی آنی چاہیے. جب یہ نرمی آئے گی اس سے پھر دوسرا انسان متاثر